بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سی نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ملک میں نئی ہونے والی ڈیولپمنٹ پر بحث کریں گے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے وہ سراج الحق کوششیں ہیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اپنی پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح اس سیاسی کشیدگی کو کم کیا جائے، چونکہ ملک کو اس سیاسی کشیدگی کے نتیجے میں شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف جس نے پہلے شرائط رکھیں وہ پوری کی گئیں، دوسری مرتبہ رکھیں وہ پوری کی گئیں، تیسری مرتبہ رکھیں انہیں پورا کیا گیا، اور اب جب بہت سارے دوست ممالک نے جن میں سعودی عرب، یو اے ای، ابو ظہبی اور دوسرے ممالک شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کرا دی، اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کے بیانات بھی سامنے آ گئے کہ اب معاہدہ ہو جائے گا، جس کے بعد ایک قسط کی منظوری جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ مگر ایک مرتبہ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے مزید مشکلات رکھ دی ہیں، مزید شرائط رکھ دی ہیں، کنڈیشنز رکھ دی ہیں کہ ابھی مزید $3 ارب کی جو یقین دہانی ہے وہ کرائی جائے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک بڑی اگزامپل ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کی پاکستان کو کس حد تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں ہیں کہ حالات و واقعات سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس ساری کوششوں کے اندر ایک امید کی کرن جاگی، اور وہ سراج الحق صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان سے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون شہباز شریف سے ملاقات کی، دونوں طرف سے پورے ایک دو ارکان پر مشتمل کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے میاں محمود رشید اور پرویز خٹک اور اعجاز چودھری کو مینشن کیا، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کی طرف سے سعد رفیق اور ایاز صادق کا نام سامنے آ رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے کچھ ہلچل نظر آئی، لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر تگڑے وار بھی جاری ہیں کہ گرفتاریاں جاری ہیں۔ علی زیدی کو گرفتار کیا گیا کراچی کے اندر، اور جس انداز سے گرفتار کیا گیا اس کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے، اور ابھی تک انہیں عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام حالات سے فواد چودھری صاحب کا بیان بڑا سخت سامنے آیا کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ تو ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی طاقتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں کہ جن کا مقصد ہے کہ ان مذاکرات کو، جن کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی طرح سبوتاژ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف مذاکرات کی کوششیں تو دوسری طرف وہ مافیا، وہ لوگ بھی سرگرم ہو گئے جنہیں یہ مذاکرات ہوتے بہتر دکھائی نہیں دیتے، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نقصان ہو، اور وہ طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ لیکن سیاستدانوں کو دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ حالات کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کہ ایک بڑی مثال کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ فائنلائز ہوتے ہوتے پھر اٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نئی شرط، نئی شرائط، اور اب اس کو کون پورا کرے گا؟ پھر دوست ممالک کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح ملک کے باقی ادارے بھی تقریباً اسی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب پارلیمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، بلکہ اب تو یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں باقاعدہ کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب کہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ باخبر لوگوں کے درمیان یہ باتیں گھوم رہی ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں ٹیلی فونز کے ذریعے، دوسرے سورسز کے ذریعے، جی بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا چیف جسٹس کے ساتھ ہیں؟ یہ تقسیم بڑی خوفناک ہے، یہ کوئی اتنا آسان ایشو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سوڈان کا ایشو سامنے آیا پچھلے 2 روز کے اندر، وہاں پہ اصل صورتحال ہے کیا کہ آرمی چیف اور ایک نیچے کے جنرل کے درمیان کشمکش، اور اس کا نتیجہ پورا ملک بھگت رہا ہے کہ جنگ جاری ہے، کتنے لوگ جو ہے نا وہ جان سے جا چکے۔ تو ملک کا کیا حالات بنا ہے؟ وہاں 2020 سے لے کے فوجی حکومت موجود ہے، اور
اب دو جرنیلوں کی ہی آپس میں ٹکراؤ شروع ہو گیا، تو نتیجہ افراتفری، نتیجہ خانہ جنگی کی شکل کے اندر سامنے آیا۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے، پہلے ہم سری لنکا کی مثالیں دیتے رہے کہ اس تقسیم کا نقصان کیا ہوگا، اس تقسیم سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیوں یہ قوم یا یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ہمیں حالات کا ادراک کرنا چاہیے، حالات کے مطابق چلنا چاہیے۔ مذاکرات بہترین حال ہوتا ہے کسی بھی کشمکش کا، لیکن یہاں پر میں نہ مانوں کی رٹ لگانے والے بھی موجود ہیں اور ان کوششوں کو تباہ و برباد کرنے والے بھی موجود ہیں اور بڑی آسانی سے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ بہرحال سراج الحق صاحب کافی مشغول ہیں، دونوں طرف سے ان کے مطابق انہیں کچھ رضامندی بھی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ عید کے بعد کسی بڑی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنے بھی جا رہے ہیں، جس میں مین ایجنڈا یہی ہوگا کہ انتخابات جن کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، تو اب سپریم کورٹ بھی اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں، ان کے لیے کوئی اکتوبر یا آگے پیچھے اس کی تاریخ متعین کر لی جائے، کیونکہ سراج الحق صاحب اس چیز کے متفق ہیں کہ پورے ملک میں انتخابات ایک روزی ہونے چاہیے، اور یہ تمام لوگ بھی مانتے ہیں کہ انتخابات ہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے انتخابات ضروری ہیں، اور بھی بہت ساری مشکلات ہیں جن کا ذکر ایک ویڈیو میں تو نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کا حل انتخابات ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جو اس وقت ملک کے اندر سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں، تمام طاقتیں متحرک ہیں، کچھ منفی طاقتیں بھی ہیں، کچھ پازیٹیو طاقتیں بھی ہیں، جو اپنا اپنا کام کرنے میں مشغول ہیں، جن کے اپنے اپنے مقاصد ہیں اور وہ انہیں ہر صورت پورا کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدان جن میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، جن کے اندر شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، جن کے اندر آصف زرداری بھی شامل ہے، یہ کیا روش اپناتے ہیں، کیا طریقہ اپناتے ہیں، کس طرح سے مخالف طاقتوں کو زیر کرتے ہیں، کیونکہ آصف زرداری بھی اس چیز کا عندیہ پارلیمنٹ میں دے چکے کہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کے پاس آنا چاہیے۔ تو اگر بات یہاں تک بنتی ہے تو پھر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کی صورت میں یہ سیاسی کشیدگی کو کم کیا جائے، اس کو اپنی سطح میں واپس لایا جائے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکے اور اس کا پراپر حل نکالا جا سکے۔